لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي القرشي المكي المدني الهاشمي الأمي سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وإترتي أهل بيتي ما ان تمسکتم بہما لن تزلوا بعدی. صلوات پڑھ دیں محمد. بڑی جلدی آپ کے سامنے بات کو عرض کرنا ہے خیر، کیونکہ کل لوگوں کے آفس وغیرہ بھی ہیں، اس لیے بہت جلدی اپنی بات کو میں تمام کروں گا انشاءاللہ. ایک صلوات پڑھ دیں اور تھوڑا سے آگے آ جائیں. مجمع اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن بہت دور تک ہے. ایک صلوات پڑھ دیں، تھوڑا قریب آ جائیں. اپنی بات کا آغاز کرتے ہوئے چند کلمات آپ کے درمیان پہلے عرض کر دیے جائیں. سب سے پہلی چیز اس بات کا آپ لوگ خیال رکھیے کہ کانپور میں تقریباً جہاں تک مجھے معلوم ہے دھارا 144 لاگو ہے، جہاں تک مجھے علم ہے. غلط ہوں تو بتاتے رہیے گا، کیونکہ ضروری نہیں ہے جو عالم کہہ رہا ہو وہ صحیح ہو جائے. کبھی کبھی خطا لسانی ہو جاتی ہے انسانوں سے. دھارا 144 اس کو پہلے سمجھ لیجئے، پھر اپنی بات کا آغاز کر دوں گا. 144 کا مطلب صرف اتنا ہے سمپل سا کہ اگر 4 افراد سے اوپر باہر نظر آئے تو باہر چلے جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا. یہ بالکل سمپل طریقہ ہے سمجھنے کا. تو بہتر یہ ہے، باہر جماوڑا لگانے سے بہتر ہے یا تو فرش عزا پر آ جائیں، اس سے اچھی چیز ہے. اگر نہیں آ سکتے تو گھر چلے جائیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. میں مجلس میں بلاتا نہیں ہوں کسی کو کہ آئیے. اگر مجلس ہماری ہو تو یقیناً نہ آئیے گا، دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں. جس دن مولانا دنیا سے چلے جائیں مجلس میں نہ آئیے گا، لیکن جس دن مجلس حسین ہو وہ گریز نہ کریے گا، یقیناً آئیے گا. اور انسانوں کی مجلس ہوتی ہی نہیں ہے. ہمارا جب دنیا سے گزر بھی جاتا ہے تو ہم حسین کو یاد کر کے بتاتے ہیں ہمارا والا کم تھا، حسین زیادہ ہیں. شاید یہی وجہ ہے کہ رسول کہہ رہے ہیں انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی. اے دنیا والوں، اس بات کا خیال رکھنا اگر ہمارے قریب ہونا چاہتے ہو تو تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک کا نام ہے قرآن، دوسرے کا نام ہے عطرت. قرآن سے ربط ہے ہی نہیں، اس کی بات ہی نہ کریے مولانا صاحب. میں بالکل سمپل طریقے سے بیان کر رہا ہوں آپ ہی کی زبان میں. قرآن سے مطلب نہیں، عطرت کی بات کریے. رسول سے سوال ہو جائے مولا یہ بتائیے کہاں قرآن کی بات کر رہے ہیں؟
ہم تو صرف آپ کی بات کرتے ہیں اور آل محمد کی بات کرتے ہیں. اور دنیا والوں اس بات کا خیال رکھنا اگر صرف ایک کو مانا تو فائدہ ہونے والا نہیں ہے. اچھا مثال کے ذریعے سے بچوں کے لیے وضاحت کر دی جائے, ان سے سوال کرا جائے کبھی سرکس دیکھا ہے؟ ارے کوئی ایسا ضعیف بھی نہیں ہے اس زمانے میں جس نے سرکس نہ دیکھا ہو. بڑی جلدی اپنی بات کو عرض کروں گا. سرکس کا اصول کیا ہوتا ہے؟ کا اصول یہ ہوتا ہے جب انسان سرکس دیکھنے جاتا ہے, سرکس والا ایک رسی پہ چڑھ جاتا ہے اور بڑی جلدی بہت آہستہ آہستہ اپنی رفتار کو آگے بڑھاتے رفتہ اپنی منزل پر چلا جاتا ہے. میں بھی پہنچا دیکھنے. میں نے کہا کمال تو ہے نہیں اس میں. بھائی سرکس دکھانے میں کوئی کمال ہوتا ہے؟ اور یہ تو ہم خود دکھا سکتے ہیں. ہم مولانا چڑھ جائیے. چڑھ گئے ہم رسی پہ. اب جب پیر کو آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں بڑھا نہیں پا رہے ہیں. غور کریے گا. سامنے والا جو سرکس والا تھا اس نے کہا حضور عصا لیں گے؟ میں نے کہا میں عصا کا کیا کروں؟ کہا اگر عصا نہیں ہوگا, غور کریے گا, تو آپ لڑکھڑائیں گے. میں بڑی آسانی سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں, اگر آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا نہیں ہے, ڈنڈا, تو آپ لڑکھڑا جائیں گے. میں نے کہا اچھا بہتر یہ ہے ڈنڈے کو دے دو. میں نے عصے کو لیا, لینے کے بعد قدم کو آگے بڑھانے لگا. اب معلوم چلا جب عصا ساتھ میں آیا تو قدم آہستہ سے آگے بڑھتے رہے. یہی تو اللہ کا رسول بھی دنیا والوں سے کہہ رہا ہے, صرف محمد اور آل محمد کا دامن نہ پکڑنا, قرآن کا بھی دامن ہونا چاہیے تاکہ پولیس راہ سے گزر سکو. بھائی غور کریے گا, اگر محمد اور آل محمد کے ساتھ قرآن کا دامن ہوگا تو تمہارا پلہ برابر ہوگا, آہستہ سے گزرتے چلے جاؤ گے. دنیا والوں اگر ایک چیز کو بھی چھوڑ دیا تو نہ قرآن کے قریب ہو سکتے ہو نہ اہل بیت کے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وال. سب سے پہلی چیز ہے اگر ہم سے ملاقات کرنی ہے حوض کوثر پر تو ان دو کا دامن پکڑنا ضرور. اور اہل بیت کے ارد گرد جتنے ہوں, غور کریے گا, سب کا دامن ہونا چاہیے. لیکن سمجھنے کی پرکھ ہونی چاہیے کون اصلی والا ہے. بڑی آسانی سے عرض کر رہا ہوں, کون نقلی والا ہے. بھائی بڑی آسانی سے ایک جملہ عرض کر دیا جائے. ہم تو سب کو اپنا مانتے ہیں. صحابی ہوتا کون ہے؟ غور کریے گا. صحابی کا اصول یہ ہوتا ہے جو جس نے بھی رسول کی نشست کو سنا ہو, جس نے بھی رسول کی آواز کو سن لیا ہو, ہر انسان صحابی ہو جاتا ہے. بھائی غور کریے گا, ہر وہ انسان اصحاب میں شمار ہوگا جس نے رسول کی نشست میں شرکت کری ہو, جس نے رسول کو دیکھا ہو, جو رسول کی صفوں میں رہا ہو. رسول کے ساتھ بیٹھنے والا سب صحابی ہوں گے. غور کریے گا, میں نے بھی تلاش بہت کری. ارے دنیا کا اصول یہ ہوتا ہے جب بچے دنیا میں آتے ہیں تو اصول دنیا کیا ہے؟ اور دنیا کا اصول یہ ہے, لیا نام رکھ دیا, معاملہ تمام ہو گیا. تاریخ لکھتی ہے حسین کی ولادت ہو گئی, رسول کی آغوش میں آئے حسین, اور رسول نے ایک رسم نبھا دی. غور کریے گا, اپنی زبان نکالی. بڑی آسانی سے عرض کر رہا ہوں. نکالنے کے بعد حسین کے دہن میں رکھ دی. انصاف سے بتائیے سنت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ارے ہر نانا کو چاہیے. غور کریے گا, اپنے نواسے کے اپنی زبان کو نکال کر دہن میں رکھ دیں. لیکن جیسے ہی دنیا میں بچہ آتا ہے ڈاکٹر کہتا ہے قریب نہ جانا. غور کریے گا, اگر قریب چلے گئے تو جراثیم چلے جائیں گے. دنیا والوں اب تو سمجھ جانا چاہیے محمد جیسا نانا اور ہوتا ہے, دنیا کے نانا اور ہوتے ہیں. غور کریے گا, ایک نانا نے محمد کی بات کو سنا تھا,
اور بہتر یہ ہے جیسا محمد عربی نے کرا ہے ہم بھی ویسے ہی کریں گے. تاریخ لکھتی ہے اپنی زبان کو نوازے کی دہن میں رکھ دیا. ابھی جیسے ہی زبان گئی تھی یہاں علم تو منتقل ہوتا نہیں ہے. غور کریے گا, کبھی کیسر جائے گا, ابھی کبھی راشری, کبھی واہ. آپ کی زبان میں پڑھ رہا ہوں کہ یہاں تو علم منتقل ہوگا نہیں. اسی لیے تو ڈاکٹر کہتے ہیں اپنے نواسے سے اس وقت تک دور رہنا جب تک کہ ہاسپٹل میں ہے. لیکن محمد کی ذات کو دیکھیے, جیسے ہی آغوش میں آئے اپنے علم کو منتقل کرنے لگے. یہ رسالت کا علم امامت میں منتقل ہو رہا ہے. یہ سنت پر عمل کریے گا بھی نہیں کبھی, وَإِلَّا بہت ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. ہاں وَإِلَّا ہم نے سو دیکھا کہ محمد عربی نے ایسا کرا تھا, ہم بھی ایسا کریں گے. یقین جانیے ویسا تو کریے گا بھی نہیں. وہاں علم منتقل ہوا تھا, یہاں جراثیم منتقل ہوں گے. یہ دنیا والوں یہی محمد عربی کی ذات ہے جہاں علم منتقل ہوتا ہے. اچھا کوئی صاحب آ کر کہنے لگے, تاریخ کے حوالے سے عرض کر دوں, ایک صاحب آ کر کہنے لگے کہ یہ منتقل کیسے ہو گیا, اور یہ علم منتقل کیسے ہوا. اچھا آپ کی طرح موبائل میں جیسے شیئر اٹ ہوتا ہے, شیئر می ہوتا ہے, بلوٹوتھ ہوتا ہے, ٹرانسفر ہو گیا, جو فائل ہمارے میں ہے ویسے ہی ٹرانسفر. یہ آج کے زمانے میں ہے. اس زمانے میں علم منتقل کرنے کے لیے رسالت کو زیادہ شیئر اٹ کی ضرورت نہیں تھی. وہاں زبان چسائی, علم منتقل ہو گیا. غور کریے گا, کسی نے آ کر سوال کر لیا منتقل کیسے ہو گیا, کہاں یہ بات تو صحیح ہے, منتقل ہونا نہیں چاہیے. تاریخ لکھتی ہے رسول مسجد نبوی میں جا رہے تھے, دیکھا ایک شخص ہے, ایک ضعیفہ آئی, آنے کے بعد اس نے ایک کاسے میں دودھ دے دیا. غور کریے گا, نبی خدا اگر آپ پی لیں تو ہمارے گھر میں برکت ہو جائے گی. تاریخ لکھتی ہے نبی خدا نے ہلکا سے چکھا. بڑی آسانی سے عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے, مرحلہ رفتہ رفتہ بڑی آسانی سے 20 منٹ کے اندر اپنی مجلس کو تمام کر دوں گا. ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. تو محمد عربی نے ہلکا سے دودھ چکھا اور مسجد کے باہر رکھ دیا. تاریخ کے کچھ مسکین آئے, غور کریے گا, تاریخ کے کچھ فقیر آئے, اور آسانی سے جملہ کر دوں, تاریخ کے کچھ لٹیرے آ گئے جنہوں نے دودھ کو لیا, لینے کے بعد ڈکار گئے. بھائی غور کریے گا, جب پی لیا ہے تو تاریخ لکھتی ہے 5,500 حدیثیں حفظ کر لی. میں بڑی آسانی سے عرض کر رہا ہوں, جب جھوٹے دودھ میں اتنی تاثیر ہو, بھائی غور کریے گا, تو جس نے نبی کی زبان چوسی ہوگی اس کے علم پر شک کر رہے ہو. بھائی جس نے جھوٹا دودھ پی لیا ہو اس میں تاثیر اتنی آ جاتی ہے کہ 3.5 مہینہ میں 5,000 صحیح حدیثیں حفظ کر لے, اور جو اپنی طرف سے بنائی ہے اس کا تو خدا ہی خیر کرے. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے. اور تاریخ لکھتی بھی ہے بہت سی. ایک واقعہ آپ کو عرض کر دوں, ایک مدینے سے باہر بصرے میں تقریباً عقہ ایک جگہ تھی. حضرت سے کہا گیا, یہ صرف آپ کو متوجہ کرنے کے لیے واقعہ بیان کر رہا ہوں, حضرت سے کہا گیا کہ ایسا ہے ہماری پیاز بک نہیں رہی ہے. غور کریے گا, کچھ ایسا ماجرا کر دو کہ پیاز ساری بک جائے. ہم سے بڑھیا کوئی ہوگا پوری دنیا میں, ہم سے بہترین کوئی ہوگا پوری دنیا میں. قال رسول اللہ معاذ اللہ نعوذ باللہ, قال رسول اللہ, رسول اللہ کا قول ہے, من بصل العقہ فی المکہ, عقے کی پیاز مکے میں کھاؤ, وجب لہ الجنہ, تمہارے اوپر جنت واجب ہو جائے گی. تاریخ لکھتی ہے انہوں نے حدیث گڑھ دی, ادھر عقے کی پیاز مکے میں بک گئی. دنیا والوں
حدیثیں گڑھنا اور ہوتا ہے، پڑھنا اور ہوتا ہے۔ غور کریے گا، گڑھ کے پیاز بکوا دیا، سمجھے بہت بڑا کمال کر دیا، لیکن ان کا شمار تو پہلے ہی ڈاکوؤں میں تھا، ان کا شمار تو پہلے ہی چوروں میں تھا، اور جو چور ہوتا ہے اس کی باتیں وہیں تک رہتی ہیں، آگے پہنچتی نہیں ہیں۔ غور کریے گا، یہ تاریخ کے کچھ ایسے لٹیرے تھے جنہوں نے حدیثیں گڑھی ہیں، گڑھنے کے بعد لوگوں کے درمیان پیش کر دی ہیں۔ روایت بتاتی ہے کہ رسول اعلان کر رہے ہیں، اے دنیا والوں اس بات کا خیال رہے، اگر ہم سے ملاقات کرنا چاہتے ہو، اشتیاق ملاقات ہے، تو اس بات کا خیال رہے دو چیزوں پر عمل کرتے رہنا۔ پہلے خدا کی اطاعت کو نہ چھوڑنا، خدا کی بندگی چھوڑنا نہیں، محمد کی اطاعت چھوڑنا نہیں، اور اہل بیت سے منحرف نہ ہونا، اور اہل بیت کے افراد میں سے کسی ایک کے اوپر بھی انگلی نہ اٹھے۔ غور کریے گا، لیکن تاریخ لکھتی ہے یہاں تک کہ رسول خدا کے اوپر بھی انگلی اٹھائی گئی کہ یہ انسان معاذ اللہ، نعوذ باللہ، خاقن و بدہن ثم استغفر اللہ، یہ انسان جادوگر ہے۔ اور انگلی اٹھانے والا کون؟ کوئی باہر کا افراد نہیں تھا، سگے چچا تھے۔ یہاں پر کر ایک جملہ کہہ دوں، بڑا اچھا جملہ لگتا ہے، جب رسول کے چچا کا یہ عالم ہے تو آج کل کے چچا، یہ باہر کے چچا نہیں تھے، سگے والے تھے۔ کب یہاں ایک بات تو واضح ہو گئی ہے، چچا ہونا فائدے مند نہیں ہوتا ہے، کردار اچھا ہونا فائدے مند ہوتا ہے۔ اور تاریخ لکھتی بھی ہے جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم سید ہو گئے، ہم رضوی ہیں، وہ تقوی ہیں، وہ زیدی ہیں، وہ نقوی ہیں، وہ عابدی ہیں۔ دنیا والوں، اگر کردار اچھا نہیں ہے تو سید ہونے سے فائدہ نہیں ہوتا ہے، سید فائدہ نہیں پہنچائے گا، کردار فائدہ پہنچائے گا۔ اگر کردار اچھا نہیں ہے تو رسول کا چچا ہی کیوں نہ ہو، قرآن میں آیت آ جاتی ہے تبت یدا ابی لہب و تب، ان کے ہاتھ پیر ٹوٹ جائیں کعصف معقول، اور اس طرح ہو جائیں جیسے چبائے بھوسے کے مانند۔ یہ کسی عام آدمی کے لیے نہیں آئی ہے، کر رسول کے چچا کے لیے۔ دنیا والوں، زبانی اعتراف کر لینا اور ہوتا ہے، عمل کرنا اور ہوتا ہے۔ لیکن اگر اہل بیت کی بات کو ماننے والا دیکھنا ہے تو اسی ذات میں ایک ایسی شخصیت ہے جو تھا تو بہت بہادر، لیکن ہمیشہ سر کو جھکائے رہا۔ تھا کون؟ کا عباس۔ روایت بیان کرتی ہے جناب عباس سے بہادر، جناب عباس کے جیسا نیزہ چلانے والا پورے عرب میں نہیں تھا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ روز عاشور امام حسین جب کہہ رہے ہیں جاؤ اجازت دے دی تو تلوار کو لے کر توڑ دیا ہے۔ تلوار کا کام ہی نہیں ہے عباس، تم تو یہاں تو جنگ کرنے جا رہے ہو، نیزے کا کام ہے۔ یہ دنیا والوں کو بتا رہے ہیں تمہارے بھائی الگ ہوتے ہیں، حسین کا بھائی الگ ہے۔ اور تاریخ لکھتی بھی ہے، امام جواد علیہ السلام کا ارشاد ہوا کان عمی العباس نافذ البصیرہ۔ دنیا والوں، اس بات کا خیال رکھنا ہمارا چچا عباس نافذ البصیرہ ہے۔ اور تاریخ لکھتی بھی ہے عباس کی وفاداری صرف کربلا تک نہیں تھی، دنیا سے گزر بھی گئے اب بھی وفاداری کر رہے ہیں۔ عباس علم بردار کل بھی تھے، آج بھی ہیں۔ جو کربلا گئے ہیں ان سے سوال کریے گا پہلے کس کے روضے کی زیارت کرتے ہو، پہلے کس کی زیارت کرتے ہو؟ کہ عباس کی۔ یہ عباس کی زیارت نہیں ہو رہی ہے، یہ اذن بغا مل رہا ہے کہ یہاں سے اجازت ہو گئی، اب حسین کے پاس جاؤ۔ غور کریے گا، یہ عباس اجازت دے رہے ہیں۔ تاریخ بیان کرتی ہے جناب عباس کی ذات بھی سب سے الگ تھی۔ کربلا کے میدان میں آپ نے دیکھا ہوگا جو کربلا گئے ہیں سب کے روزے ایک ایک بنے ہوں گے،
जौन का रोजा आपने देखा होगा एक बना है, हबीब का एक बना है, अरे यहाँ तक कि अली अकबर का रोजा भी एक बना है। लेकिन अब्बास जहां पर दायां बाजू कलम हुआ, फजाइल सुनिएगा अब्बास के, सबसे अलग है अब्बास। जहां दायां बाजू कलम हुआ वहां पर रोजा अलग बनवाया गया है, जहां बायां बाजू कलम हुआ वहां रोजा अलग बना है, जहां पर दफनाए गए हैं वहां अलग बना है। अब किसी ने सवाल कर लिया, मौला ये बताइए अलग अलग क्यों? कि दुनिया के इंसान अलग हैं, अब्बास की जात अलग है। यह अब्बास की वफादारी सिर्फ रहती दुनिया तक कायम रहेगी। दुनिया वालों, इस बात का ख्याल रखना, अब्बास उस जात का नाम है जो वफादार था। अब्बास से ज्यादा वफादारी किसी के अंदर नहीं थी पूरी करबला में। और तारीख लिखती भी है, इजाजत बार बार लेने आ रहे हैं, और जब लेने आए हैं इजाजत तो सर को झुकाए हैं। कहना चाहिए मौला महाज़ल्ला नौजुबिल्ला ये क्या लगा रखा है, अरे हमको इजाजत दीजिए, देखें किसमें मजाल है जो आपके करीब आ जाए। लेकिन नहीं, सर को झुकाए हुए हैं, मौला जब आप इजाजत देंगे तब हम जाएंगे। और तारीख लिखती भी है, बार बार आए। मदीने का जमाना याद करिए, जब वलीद के दरबार में गए थे हुसैन इब्ने अली, आवाज को बुलंद करा था, अब्बास ने तलवार को निकाल लिया था। मौला अगर कहिए तो अभी याद दिला दे हम इनको, हम कौन हैं। अरे अब्बास तलवार को नियाम में रखो, ये जंग का मार्का नहीं है, ये करबला नहीं है, अब्बास रखे रहो। तारीख बयान करती है, शब आशूर का जमाना आया, अब्बास खड़े हुए हैं, अली अकबर खड़े हुए हैं, चचा भतीजे दोनों खड़े हुए हैं। और रवायत बयान करती है जनाब अब्बास कह रहे हैं, बेटा अली अकबर अगर हुसैन की इजाजत हो जाए, अगर आका की इजाजत मिल जाए तो सुबह का सूरज नमूदार नहीं होगा, फौज आदम में एक शख्स नजर नहीं आएगा। पहचानो जाते अब्बास थी कौन। तारीख बयान करती है रोजे आशूर का जमाना आ गया, अब्बास सर को झुकाए हुए हैं, मौला अब तो करबला आ गए हैं। बड़ी आसानी से अर्ज करूंगा, मसाइब अब्बास सुनिए। मौला अब तो करबला आ गए हैं, हाँ अब्बास इजाजत दे तो कैसे दें, अय अब्बास इजाजत दे तो कैसे दे, तुम तो अलम बरदार हो, अगर तुमको इजाजत दे दिया तो ये सिपाही किसके हवाले होंगे, ये जान को निछावर करने वाले किसके हवाले होंगे। तारीख बयान करती है जनाब अब्बास वापस हो गए, लेकिन असर का जमाना करीब होने वाला था। जनाब अब्बास फिर करीब आए, सर को झुकाया, मौला इजाजत चाहते हैं, मौला मरने की इजाजत चाहते हैं। अब हुसैन वही जुमला कहना चाहते हैं, अब्बास इजाजत दे तो कैसे दे, अरे तुम तो अलम बरदार हो, लेकिन किसके लिए कहा जाए। लेकिन रवायत बयान करती है हुसैन कहना ही चाहते थे, अब्बास ने आवाज को बुलंद कर दिया, अरे मौला किसकी अलम बरदारी करी जाए, अरे जब लश्कर बचा नहीं है तो अलम बरदारी किसकी हो। रवायत बयान करती है इमाम हुसैन ने इजाजत दे दी, जाओ भैया अब्बास अगर जाना चाहते हो तो चले जाओ, बच्चों के लिए पानी का इंतजाम कर दो, अला तश की सदा आ रही है, गाय प्यास की सदा आ रही है, भैया अब्बास अगर जाना चाहते हैं तो चले जाइए, लेकिन बच्चों के लिए पानी का इंतजाम कर दीजिए। अजरकुम अल्लाह, खुदा आपको कोई गम न दे। और रवायत बताती है जनाब अब्बास ने अलम को लिया, सकीना को आवाज दी, बेटी सकीना अपने मशकीज़े को ले आइए। और रवायत बयान करती है अलम को लिया, मशकीज़े को लिया, अलम में पेवस्त करा, अलम में जोड़ा है, आगे बढ़ना चाहते हैं। हुसैन ने आवाज दे दी, भैया अब्बास कहाँ जा रहे हो। मौला क्या हुआ, कोई खता हो गई है। का खता नहीं हुई है, अलम को हमारे हवाले कर दो। अलम को लिया, अजीबो गरीब जुमला लिख दिया है। पहले जुमला लिखा था नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब, अन करीब तुम्हें फतह मिल
جائے گی، لیکن اس جملے کو مٹایا، عجیب و غریب جملہ لکھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے عباس خدا حافظ، آج کے بعد ملاقات نہ ہوگی۔ راوی بیان کرتا ہے علم کو لے لیا ہے، فرات کی طرف روانہ ہونا چاہتے ہیں، سکینہ نے بچوں کو بلا لیا، اے بچوں اس بات کا خیال رہے اپنے اپنے کوزے کو لے آؤ، ہمارا چچا پانی لینے گیا ہے، اب کوئی پیاسا نہ رہے گا۔ روایت بیان کرتی ہے جناب عباس آگے بڑھے ہیں، فرات پر قبضہ کر لیا، ارے مشکیزے کو بھرا گیا، لیکن کیا کرتے، ارے ان کی یاد آ گئی جن کو علی کہتے تھے، حدیث یاد آئی، اے بیٹا عباس اس بات کا خیال رہے تم دریا میں کود جانا، جب دریا میں کود جانا اور دریا سے مشکیزے کو بھر لینا، جب پانی کو دیکھنا تو اپنے لبوں تک نہ لے جانا، کیونکہ حسین کے بچے پیاسے ہوں اور تم سیراب ہو جاؤ۔ روایت بیان کرتی ہے جناب عباس نے پانی کو اٹھایا، ارے چلو میں لینے کے بعد عباس کو بچے یاد آئے، عباس نے پانی کو پھینکا، اور روایت بیان کرتی ہے عباس خیمے کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، ارے دایاں بازو کرم کر دیا گیا، اسی اسنا میں ایک تیر ایسا چلایا گیا، ارے بایاں بازو بھی قلم ہو گیا ہے۔ روایت بیان کرتی ہے اب عباس نے علم کو لیا، دانتوں سے دبائے ہوئے ہیں، کبھی دائیں جانب علم جا رہا ہے، کبھی بائیں جانب علم جا رہا ہے، ارے سکینہ آس میں بیٹھی ہوئی ہیں، ہمارے چچا آنے والے ہیں، بچوں گھبرانا نہیں، اب کوئی پیاسا نہ رہے گا۔ روایت بیان کرتی ہے عباس جیسے ہی آگے بڑھے اور ملا نے ایک تیر چلایا، ارے جو آنکھوں میں پیوست ہو گیا۔ روایت بیان کرتی ہے عباس نے سر کو جھکایا، ارے گھٹنوں کے ذریعے سے اس تیر کو نکالنا چاہتے تھے، لیکن ایسا غرض لگایا گیا عباس سے گھوڑے پر سنبھلا نہ گیا، ارے زین سے زمین پر آئے، آواز بلند کری، یا مولا ادرکنی، اے مولا میری امداد کو آئیے۔ روایت بیان کرتی ہے جب حسین قریب جانا چاہتے ہیں، صرف آخری جملہ بیان کر رہا ہوں، ختم مصائب ہے۔ روایت بیان کرتی ہے جب حسین قریب جانا چاہتے ہیں نا تو ایسے نہیں گئے ہیں، مرثیہ پڑھ رہے ہیں، الا انکسر ظہری یا اخی وقلت ہیلتی یا اخی العباس، اے میرے بھیا عباس تمہارے جانے سے کمر ٹوٹ گئی ہے، اے بھیا عباس ارے زندگان دنیا بیکار ہو چکی ہے، اے بھیا عباس چلے تو گئے ہو، ارے مجھ کو کس کے حوالے کر کے گئے ہو۔ روایت بیان کرتی ہے یہاں تک کہ عباس کے قریب پہنچے، اے بھیا عباس کوئی وصیت ہو تو بیان کر دو، کہ مولا صرف 2 وصیتیں ہیں، اس کے بعد کوئی وصیت نہ ہوگی۔ روایت بیان کرتی ہے امام نے سوال کر لیا اے بھیا عباس کون سی وصیت ہے؟ اب مولا بہتر یہ ہوگا آخری لمحات چل رہے ہیں، آپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، اگر تیروں کو نکال کر خون کو پوچھ دیا جائے وہ آپ کی زیارت سے شرف یاب ہو جائیں۔ روایت بیان کرتی ہے امام حسین نے خون کو نکالا، تیر کو نکالنے کے بعد خون کو پوچھا گیا، جناب عباس نے زیارت کر لی، کہ بھیا عباس آخری لمحہ ہے، صرف بھیا عباس اور کوئی زیارت اور کوئی خواہش؟ کہاں بھیا ایک اور خواہش ہے آقا، ایک اور خواہش۔ کہ کون سی خواہش؟ سکینہ سے شرمندہ ہے، بڑی آسانی سے عرض کر رہا ہوں، اے مولا سکینہ سے شرمندہ ہے، ہم نہیں چاہتے ہیں ارے ہمارے لاشیں کو خیمے میں لے جایا جائے۔ راوی بیان کرتا ہے حسین نے علم کو لیا، لینے کے بعد خیمے کی طرف بڑھے، ارے سکینہ اس آس میں بیٹھی تھی ہمارا چچا پانی لا رہا ہے، لیکن راوی بیان کرتا ہے جب حسین خیمے میں پہنچے تو علم تو پہنچا ہے، علمدار نہ پہنچا۔ ارے سکینہ نے اس
منظر کو دیکھا, آواز بلند کر دی, اے بچوں چلے جاؤ, ارے ہمارا چچا قرات پر شانے کٹا کے سو چکا ہے, اے بچوں ہم تم سے شرمندہ.